رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ محب محترم جناب ڈاکٹر احسان الحق صاحب فارابی، الحاج طاہر اعوان صاحب بانی داتا گنج خلی حجویری سینٹر، سبحان اللہ، محسن فارابی صاحب، ڈاکٹر مسعود احمد النوایتی مصنف پلس آف عربیہ، یہ وہ علمی شخصیتیں ہیں یا ماہرین تصوف ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس ملک میں اتنے صاحب دل لوگوں کا جمع ہو جانا، یہ بھی دین اسلام کی عظمت کی دلیل ہے۔ جہاں ہر طرف بدترین قسم کی مادی ترقیاں موجود ہیں، وہاں دل کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ جس بازار میں جس مال کا اضافہ ہو وہاں لے کے جائیں تو کوئی نہ پوچھے گا، جس کی کمی ہو اگر وہ لے کے جائیں تو دنیا ٹوٹ پڑے گی۔ اس ملک میں دماغ کی کمی نہیں ہے، اس ملک میں دل کی کمی ہے۔ دماغ روشن ہے اور دلوں کی دنیا میں اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے۔ در و دیوار کو روشن کرنے والے اپنے قلب کی تاریکیوں کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، برق کے لیمپ سے اللہ مچائے بچائے ہم کو، روشنی آتی اور نور چلا جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، نہیں، مغربی تہذیب کی چمک دمک نے دلوں میں اندھیرا بھر دیا ہے۔ اس طرح کی محفلیں دلوں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ خدا بانی محفل کو اور حاضرین سب کو اپنے فضل خاص سے نوازے اور توفیق خاص عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کی بزم میں خانقاہ کی روایت کے اعتبار سے میری گفتگو کا عنوان ذرا مختلف ہوگا۔ وہ عنوان ہے علم اور مشاہدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ عین مشاہدہ بن جاتا ہے، اور جہاں عمومی علم، روایتی علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں اللہ کے ولی قوت مشاہدہ ساتھ دیتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ مشاہدہ کیا ہے؟ عقائد جہاں نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ خیال ضرور ہو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، جب گویا کی قید اٹھ جائے اور سجدوں میں اللہ کے جلوے نظر آ جائیں تو یہی مشاہدہ ہے، اور یہ اولیاء اللہ کو، اہل دل کو، اہل نظر کو میسر آتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ علم زینہ ہے اور مشاہدہ جلوے بالائے بام ہے۔ علم کی سیڑھی سے آپ پہنچیں اور جب جلووں کا مشاہدہ کریں تو وہ مشاہدہ ہے۔ خود حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کنتو کنزم مخفین فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق پیدا فرمایا۔ تو دراصل انسان کی تخلیق معرفت الہی کے لیے، اور معرفت الہی کے لیے علم سے جو آگے والا مقام ہے وہ مشاہدہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے تاریخ کے حوالوں سے کہ جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے، علم نظری اور فکری علم، روایتی علم، وہاں ولی کی قوت مشاہدہ ساتھ دیتی ہے۔ بڑے بڑے انقلابات برپا کی ہیں اولیاء کرام نے۔ یہ مشاہدہ کیا ہے؟ ایک انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے محبوب کو، اپنے معبود کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک تڑپ ہے، ایک اضطراب ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ کبھی حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں،
میری جبین نیاز میں ہے۔ حقیقت منتظر لباس سے مجاز کی تنگنائی بھی تو آ نہیں سکتی، بے شک لیکن تمنا اور خواہش تو ہر انسان کی فطرت ہے، انسان کرتا ہے اپنے معبود کو دیکھے، اپنے پروردگار کو دیکھے، اپنے رب کو دیکھے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھے گا، انشاءاللہ جنت مشاہدہ ہوگا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اس کے حبیب کا دیدار ہے۔ خدا کرے آپ کو میسر آئے اور مجھے میسر آئے۔ اب آئیے اپنے کلام کے حوالے، مضمون کے حوالے سے، دلی کی جامع مسجد ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بڑا غلط تاثر دیکھا ہے بعد کے ہسٹورین ان کے بارے میں، وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، بڑے عظیم حافظ تھے، تراویح پڑھا رہے ہیں، اور بڑا اعتماد تھا انہیں اپنے حفظ قرآن پر، بلکہ کتابت قرآن اپنے حافظے کی بنیاد پہ کرتے تھے۔ وہ تراویح پڑھا رہے ہیں کہ اچانک کسی نے پیچھے سے لقمہ دیا، نہیں قبول کیا، انہوں نے اعتماد تھا، دوبارہ دیا نہیں قبول کیا، سہوارہ دیا نہیں قبول کیا، اور جب تراویح ختم ہوئی تو پوچھا وہ کون صاحب تھے جو مجھے ڈسٹرب کر رہے تھے؟ تو ایک خرقہ پوش بزرگ حاضر ہو گئے، میں نے اورنگزیب نے دیکھا اور کھڑا ہو گیا، لرز اٹھا، یہ ایک تاجدار تھا جو فقیر کے قدموں میں جھکنا چاہتا تھا، وہ سمجھ گیا یہ کون ہے، پوچھا حضور آپ نے؟ کہا جی ہاں میں نے۔ کہا فیصلہ کیسے ہو؟ اس زمانے میں قرآن پاک کی کتابت ہوتی تھی، پریس چھپتا نہیں تھا، 9 نسخے منگائے گئے، 5 نسخے اورنگزیب کی تائید کر رہے تھے اور 4 نسخے شاہ صاحب کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب آپ کا حافظہ غلطی کر رہا ہے، نسخے میری تائید کر رہے ہیں۔ تو جلال میں آیا وہ صاحب فقر اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اورنگزیب قدموں میں گر کے تڑپ رہا تھا، کہا حضور لوح محفوظ میں وہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام۔ یہاں علم تھک کے بیٹھ گیا تھا، دلائل تو اورنگزیب کے ساتھ تھے، مگر حقیقت کا مشاہدہ اس ذات نے کرایا جسے شاہ محب اللہ الہ آبادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں جو درس حدیث دے رہے ہیں اور نابینا ہے، اور حدیث جب پڑھی جاتی ہے، خود پڑھتے ہیں تو فیصلہ کرتی ہیں حدیث ضعیف ہے، یہ ناقابل اعتبار ہے، یہ ساقط الاعتبار ہے۔ طلبہ بہت پریشان ہیں کہ ہمارے دوسرے اساتذہ جو شب و روز فن اسماء الرجال کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بہت احتیاط سے ضعیف کہتے ہیں حدیثوں کو۔ قول رسول کو ضعیف کہنا اتنا آسان تو نہیں ہے، آج تو یہ روایت بن گئی ہے جو بات آپ کے مذمومہ مسلک کے خلاف ہو ضعیف ہے۔ ہزاروں روایات کو ضعیف کہہ کر کے نکال دیا گیا ہے، اور باضابطہ اس کی روایت چل پڑی ہے کہ جو روایت اس مذمومہ مسلک کے خلاف ہو جس کا آغاز عبدالوہاب نجدی سے ہوتا ہے تو وہ سب ضعیف ہے۔ البانی ہے جس نے ضیاف کی ایک بڑی روایت قائم کر رکھی ہے، قول رسول کو ضعیف کہنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ میری بات کو ضعیف کہو تو میں تڑپ اٹھوں گا، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ محض اپنے موقف ثابت کرنے کے لیے ہر وہ حدیث کا تعلق جمال مصطفیٰ سے ہو، عشق رسول سے ہو، عظمت رسول سے ہو، وہ ضعیف ہے۔ حضرات ان حالات میں جب وہ ضعیف کہتے تو بچے کانپ جاتے، حضور ہمارے وہ اساتذہ شب و روز علم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اسماء الرجال کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اتنی آسانی ضعیف نہیں کہتے، اور آپ ضعیف کہہ دیتے ہیں، آپ نابینا ہیں، مطالعہ کبھی کیا ہوگا آپ نے، اب تو مطالعے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ تو فرمایا میرے بچوں، وہ حدیث اسماء الرجال کے آئینے میں دیکھتے ہیں اور میں حدیث شہر مصطفیٰ پہ دیکھتا ہوں۔ میں نابینا ہوں مگر دل کی آنکھیں نابینا نہیں ہیں، دل کے آئینے میں ہے تنویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جب میرے سامنے کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے اور چہرے رسول پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے، ورنہ اس کے ذوق کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں ولی کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے۔ علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے
مشاہدے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ٹرکی ہے، علم کا مرکز تھا، ایک ایسی ذات جس نے ٹرکی کو علم کی زندگی دی تھی، وہ اپنی درسگاہ میں تشریف فرما ہے اور درس دے رہے ہیں، اور درس بھی الہیات کا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ فلسفے میں طبیعیات ہو، فلکیات ہو، یہ بڑے آسان سبجیکٹ ہیں۔ قدیم فلسفے میں، فارابی اور بولی سینا کے فلسفے میں یہ بہت آسان ہیں، مگر الہیات بہت مشکل۔ الہیات کا ماہر اگر نہ ہو کوئی تو بچے تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایمان اور شک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایمان اللہ پہ ناقابل شکست یقین کا نام ہے۔ فلسفہ پڑھنے کے بعد یہاں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان میں کمی اور بیشی نہیں ہوتی۔ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان کے کمالات میں، ایمان کی تجلیات میں، ایمان کے انوار میں، ایمان کی برکات میں کمی بیشی ہوتی ہے، نفس ایمان میں نہیں۔ ایمان میں کمی ہوگی وہ جگہ شک لے لگا، اور جہاں شک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ایک فکر، ایک فلسفہ ہے۔ ان حالات کے پیش نظر فلسفہ الہیات پر ایک عظیم علامہ وقت درس دے رہے ہیں۔ طلبہ سوال کر رہے ہیں، آج کے دور کے طلبہ نہیں جو سم بکون ہوتے ہیں یا بزے خش ہوتے ہیں، یہ اس دور کے طلبہ تھے جو سوالات کرنا جانتے تھے۔ سوالات دماغ کی زندگی ہیں، جو سوال کرے گا وہ زندہ ہوگا، جو سوال نہیں کرے گا اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ میرے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اس طلبہ کا تعریف بہت پسند کرتے تھے جو سوال کرتا ہو، چاہے سوال کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، مگر پسند کرتے تھے۔ تو وہ سوالات طلبہ کر رہے تھے اور وہ پسینے پسینے تھے۔ ایسے میں ایک دیوانہ سامنے سے کھڑا ہو گیا۔ رومی کیا کر رہے ہو؟ جلال الدین رومی۔ سبحان اللہ۔ رومی کیا پڑھا رہے ہو؟ کہا دیوانے چلا جا، یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ مجنوں تیری موت کو مل کر ہم سب دعائیں دیتے ہیں۔ دشت نجد کی ویرانی ہے، جا مجنوں کی موت کے بعد کسی لیلا کا انتخاب کر لے کسی صحرا میں، یہ تیرے جاننے کی بات نہیں ہے۔ ایک نگاہ پر جلال اٹھی ہے، تمام مورخین نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے۔ نگاہ پر جلال اٹھی اور دو روایتیں ہیں، حوض تھا سامنے، کتابیں اٹھا کے اس میں ڈال دی، اور کتب خانے پہ نگاہ ڈالی تو آگ لگ گئی۔ جناب رومی کا یہ کیا دیوانے، یہ کیا کہ تم نے؟ کہا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، تم اپنے اللہ کو کتابوں میں تلاش کرتے ہو، اور ہم نے اپنے آئینے دل میں اللہ کے جلووں کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ ہم نے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ مگر حضور یہ کتابیں، یہ بڑی قیمتی کتابیں میرا سرمایہ حیات ہیں، کا نقصان نہیں ہوگا۔ تالاب سے کتابیں لکھی، سوکھی تھیں، نگاہ اٹھا لی، آگ بجھ گئی اور کتابیں محفوظ تھیں۔ مسند تدریس سے اتر کے نیچے آئے، قدم چوم لیے اور اعتراف کیا، مولوی ہرگز نہ شد ملائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے ولی کی قوت مشاہدہ سارے تھی۔ اب اس کے بعد تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، تدریس ختم کر دی انہوں نے، اور جناب شمس تبریز کے ساتھ علم و عرفان کی راہیں طے کرنے لگے۔ علم بہت اعلیٰ تھا، اب مشاہدے کا آغاز ہو رہا تھا۔ مشاہدے کی منزل طے کرنے کے لیے ساری دنیا سے بے نیاز، اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اور ان تمام طلبہ سے شکایتیں ہو رہی ہیں، دیوانہ کون ہے جس نے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے؟ مگر وہ دیوانہ بڑا ہوشیار تھا، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ آنکھیں یہ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، لوگ آنکھیں کھولتے ہیں دیکھنے کے لیے، مگر اللہ کے نیک بندے آنکھیں یہ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بہرکیف تو ان حالات میں جناب رومی مبتلا ہوئے، ساری دنیا سے بے نیاز، حضرت شمس تبریز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بڑی تاریخ دہراؤں گا نہیں میں، اور پھر وہ وقت بھی آیا
کہ جب ترکی پہ ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں کا حملہ ہونے والا تھا، بغداد تباہ ہو چکا تھا، بغداد کے علاوہ بھی سارے شہر برباد ہو چکے تھے. چنگیزی قوتوں نے بغداد میں دریائے دجلہ میں خون بہا دیا تھا. 1 ہفتے تک خون بہتا رہا، اور جب خون کی سرخی ختم ہوئی تو کتابوں کی سیاہی. بغداد کا صدیوں کا سرمایہ ڈوب رہا تھا اور مسلمان بے بس تھا. بغداد کی تباہی کے بعد یہ قافلہ ترکی کی طرف آگے بڑھا، قونیہ کے قریب آ کے فروکش ہوا، اور یہ قریب تھا کہ قونیہ پہ حملہ آور ہوتا. تو لوگ گئے جناب رومی کے پاس اور کہا حضور دعا کیجیے. کہا دعا؟ میں تمہیں نصف صدی سے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کرو. جب اللہ سے بغاوت بڑھتی ہے تو عذاب الہی آتا ہے. یہ ہلاکو اور چنگیز کی فوج، یہ تگودار خان کا قافلہ دراصل اللہ کا عذاب ہے. اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل ہونے کے لیے. میں کچھ نہیں کر سکتا. ان کا حضور کچھ کیجئے. اب رو رہے ہیں وہ سارے سرمایہ دار جو کسی فقیر کو اچھی نگاہ سے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہ قدموں میں جھکے ہوئے ہیں. حضور کچھ کیجئے، ہم تباہ ہونے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد مسلح اٹھائے روانہ ہو گئے. کہیں آگے پہاڑی تھی اور نیچے فوج پڑی ہوئی تھی ہلاکو کی، چنگیز کی. آپ نے پہاڑی میں جا کے مسلح بچھایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گیا. کمانڈر نے کہا یہ کوئی مسلمان جاسوس ہے شاید، تیر چلاؤ. تیر چلائے جاتے تھے اور ان سے کترا کے نکل جایا کرتے تھے. یہاں تک کمانڈر نے خود اٹھایا اور تیر چلایا، تیر واپس آ گیا. چلایا بھاگو یہاں سے، یہ کسی جادوگر کا علاقہ ہے، یہاں کچھ نہیں کر سکتے. اور اس طرح رومی نے بچا لیا اپنے ملک کو. بغداد تباہ ہو چکا تھا، تبریز تباہ ہو چکا تھا، دوسرے شہر برباد ہو چکے تھے، لیکن ترکی بچ گیا. جہاں علم تک کے بیٹھ جاتا ہے، قوتیں بے بس ہو جاتی ہیں، وہاں ولی کی قوتیں مشاہدہ سارا، وہاں یہ عالم ہے. حضرات گرامی، جناب رومی کی مقدس حیات کے بعد آپ آئیے اور اولیاء کرام کی زندگی دیکھیے. آپ کو ہر جگہ یہ منظر نظر آئے گا، ہر مقام پر. داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یوں تو ان کا سب سے بڑا علمی کمال کشف المحجوب ہے. کشف المحجوب وہ کتاب ہے جس کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی شیخ نہ ہو کشف المحجوب کو شیخ بنا لے، اسے تسکین کامل مل جائے گی. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ غوث پاک سے بھی پہلے ہیں، خواجہ اعظم سے پہلے ہیں. غوث پاک 5ویں صدی کے اخیر میں اور یہ شروع میں انتقال فرما جاتے ہیں. ان کو اللہ نے کسی خاص مقصد سے بھیجا تھا. ہندوستان ظلمت قدے کفر تھا، تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے موقع پہ داتا صاحب آئے. سکھوں کی حکومت تھی، مظالم ڈھا رہے تھے، مکمل نہیں، سکھ نہیں تھے جو غیر مسلم تھے، سکھ تو بعد میں وجود میں آئے. مظالم ڈھا رہے تھے اور مسلمان کراہ رہا تھا. ایسے موقع پہ آپ نے اپنی بساط امر وہاں بچھائی، اور اس کے بعد اپنی روحانی قدروں سے اس زمانے کے بادشاہ کو یعنی راجہ کو مسلمان کر لیا. اب پوری قوم ٹوٹ گئی. علم کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، یہ دعوت کے ذریعے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہی مشاہدہ تھا، یہ وہی کرامت تھی. اور آج یہ عالم ہے کہ لاہور ایک تاجدار کا بھی مدفن ہے اور ایک داتا کا بھی مدفن ہے. تاجدار کے مدفن جہانگیر کی قبر پر الو بول رہے ہیں، اور ان کی قبر پر لنگر چل رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ تم نے دیکھا ہے جو 800 سال سے لنگر چلا رہا ہو؟ 800 سال سے کھلا رہا ہو؟ کوئی ایسا بادشاہ دکھا دو، کوئی ایسی طاقت دکھا دو. وہ ایک فقیر بے نوا ہے جو اپنی قبر میں آرام فرما ہے، اور لاہور ہی نہیں دنیا بھر کے لوگ سیراب ہو رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ لاہور کا ہر مزدور اپنے دوپہر کھانا وہیں جا کھاتا ہے. یہ کیسا لنگر ہے. یہ وہ، میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو. 1930s میں وہاں بازار حسن قائم ہوا، یعنی طوائف کا محلہ. ایک صاحب بھاگے ہوئے اپنے کیا نام ہے شیخ کے پاس، کہا حضور نکل جائیے یہاں سے، عذاب الہی آنے والا ہے. کیوں بھائی، کیسے عذاب الہی آئے گا؟
کہا کہ بازار حسن، وہاں لوگ شام سے جا رہے ہیں زنا کرنے کے لیے. تو کہا ہاں یہ بری بات تو ہے، لیکن میں داتا کی نگری کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، مجھے رہنا یہیں. ایسا کرو کہ آج شام کو وہاں جا کے بیٹھو اور 12 بجے رات تک، اور بیٹھنے کے بعد واپس آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کتنے افراد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ مرید گئے، بیٹھے 12 بجے رات کو، اور کہا کہ ہم نے 40 سے زیادہ آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ مراقبہ کرو. مراقبہ کشف کی کیفیت کا نام ہے. انہوں نے مراقبہ کیا. کہا کیا دیکھا؟ کہا کئی ہزار افراد تہجد پڑھ رہے ہیں. تو کہا ان کے تہجد پڑھنے سے عذاب نہیں آئے گا، تم بھی بچ جاؤ گے اور ہم بھی بچ جائیں گے. یہ مشاہدات کی کیفیت ہے. داتا صاحب کے حوالے سے آج بھی وہاں مشاہدہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک انگریز کسی گمراہ جماعت کے ساتھ، آپ نے سنا ہوگا، شامل ہوا، لاہور آیا، داتا کی نگری سے گزر رہا تھا، دیکھا ہزاروں آدمی کھڑے ہیں. پوچھا بھائی لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا چلیے بدعتیوں کا مرکز ہی ہے، یہ آپ کے جانے. کہا نہیں، آخر وہ صاحب تحقیق ہوتے ہیں نا یہ لوگ. کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں. وہ اندر گیا، دیکھا لوگ مزار پہ حاضر ہو رہے ہیں، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، سلام عرض کیا جا رہا ہے. بیٹھ گیا. وہ ایک سوال کر رہا تھا ہر مولوی سے، اور وہ جو لے کے آیا تھا اس سے بھی سوال کیا تھا اس نے کہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک خادم پلک جھپکتے ہوئے ملکہ سبا کے تخت کو بلا لے گا؟ قرآن ہی ہے، قرآن پاک کا یہ فیصلہ اگر صحیح ہے تو سمجھاؤ کیسے یہ ہوا، عقل کیسے قبول کرے گی؟ کوئی سمجھا تو نہیں سکتا تھا. وہاں چلے گئے اور اس کے بعد کسی صاحب نظر سے کہا کہ میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک بیٹھو. کیا پیو گے؟ چائے پیو گے؟ شربت پیو گے؟ کہا کچھ بھی پلا دیجئے. تو انہوں نے چائے کا آرڈر کیا. جب ہاتھ میں پیالہ آیا تو بے ہوش ہو گیا. یہ پیالہ وہی تھا جو پیرس میں اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا جس میں خود چائے پیتا تھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کہا کہ جب غلام کا یہ عالم ہے کہ پیرس کا پیالہ میرے لیے پلک جھپکتے منگوا دیتا ہے، تو پھر جناب سلیمان کے غلام کا کیا عالم رہا ہوگا. یہاں علم جواب نہیں، علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں ولی کی بے پناہ قوت مشاہدہ سہارا دیتی ہے. ہر دور میں ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے، ہر عصر میں ہوتا رہا ہے. بڑے بڑے سلاطین نے اگر کامیابیاں حاصل کی ہیں تو اولیاء کرام کے ذریعے سے کی. یہ حضور غوث الاعظم ہے. یا علم اور مکاشفے کا بڑا گہرا رشتہ ہے. خانقاہوں اور درسگاہوں کا رشتہ اب ٹوٹ گیا ہے، ورنہ ماضی میں درسگاہیں ہی خانقاہیں ہوتی تھیں اور خانقاہیں ہی درسگاہیں ہوتی تھیں. جب تک یہ رشتہ دوبارہ مستحکم نہیں ہوگا اس وقت تک خانقاہ اپنا صحیح رول ادا نہیں کر سکتی ہے علم کے ذریعے سے. میں تمام خانقاہ نشینوں سے کہتا ہوں کہ علم کی اشاعت کیجیے اور مشاہدے تک پہنچا دیجیے. اس کے لیے یقیناً محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. خانقاہ اور درسگاہ، حضور غوث الاعظم کو دیکھیے، جائزہ علیم کی حیات کا. اللہ کے ولی ہیں، ایسے ولی ہیں کہ رمضان میں دودھ نہیں پیتے. دودھ کے زمانے میں سنا ہوگا، بارہا دہراؤں گا نہیں میں. ایسے بزرگ ہیں کہ جب درسگاہ میں جاتے ہیں تو آواز آتی افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کی جگہ خالی کر دو. یہ ساری روایت سنی آپ نے، کتنے عظیم ہیں وہ. مگر ایک ایسا وقت آیا جو اپنی ماں کے پاس حاضر، جنگل میں وہ گائے جو زمانے کا روزی کا ذریعہ چرایا کرتے تھے، آیا اور کہا کہ ماں میں مطمئن نہیں ہوں، جیسے ہر چیز مجھ سے کہہ رہی ہو، ماں لہذا خلقت ولا بہذا امرت، اس کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا، نہیں اس کا آپ کو حکم ہے. میرا ضمیر یہ کہہ رہا کہ مجھے بغداد جانا چاہیے، گیلان سے بغداد، ایران سے بغداد. ماں بوڑھی ہے، تنہا ایک بیٹا ہے جو عصائے پیری ہے. مگر جب نبی کے دین کی بات آئی، نبی کی تعلیم کی بات آئی، تو اپنی تمام تر روحانی عظمتوں کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کو اجازت دی اور کہا بیٹا جاؤ
اب قیامت ملاقات ہوگی. میں علم کے بارے میں آپ سے بتا رہا ہوں, ذرا سوچیے کتنا دردناک عالم ہے. ایک بیٹا جو آخری امید ہے, جو عصائے پیری ہے, جو سہارا ہے, اس کو روانہ کر رہی ہے خدمت دین مصطفیٰ کے لیے, علمی مقام حاصل کرنے کے لیے, اور یہ کہے کہ جاؤ قیامت میں ملاقات ہوگی. کیا آج کی مائیں یہ قربانی دے سکتی ہیں؟ کیا نبی کے دین کے لیے آپ قربانیاں دے سکتے ہیں؟ آج تو ہم چلاتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجیے, اور دنیا اتنی غالب ہے ذہنوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں بھیجیں گے, لمبی لمبی فیسیں دیں گے, مگر دین مصطفیٰ کے لیے نہیں بھیجتے. کبھی آپ نے سوچا کتنا فرق ہے حافظ صاحب میں اور کسی بیرسٹر اور ڈاکٹر میں؟ برا نہ مانیے گا, حافظ صاحب نے قرآن پڑھا ہے, بیرسٹر اور ڈاکٹر جو ہے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتا ہے. کوئی بھی فن انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے, وہ سلیبس انسان کا بنایا ہوا, کتاب انسانوں کی لکھی ہوئی, اور حافظ اللہ کی کتاب یاد کرتا ہے. اللہ کی کتاب اور بندوں کی کتاب میں جتنا فرق ہے وہی فرق ایک حافظ اور ڈاکٹر کے درمیان ہے, ایک حافظ اور بیرسٹر کے درمیان ہے. حافظ کے قدموں کی خواب بھی نہیں ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر اور بیرسٹر, ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. کبھی آپ نے کلام الہی کی عظمتوں کو سمجھا؟ دنیا حاصل کرنے کے سب کچھ ہو رہا ہے, مگر دین کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے 2 بچے حافظ ہو رہے ہیں. ایک بچہ 12 سال کا ہے, حافظ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ سب کچھ. اور میرا تجربہ یہ ہے, میں بھی مدرس ہوں اور 64 سے پڑھاتا رہا ہوں, سنتا رہا ہوں, جانتا رہا ہوں. ایک زمانہ گزر گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچے حافظہ کرتے ہیں یا عالم بنتے ہیں پارٹ ٹائم, وہ بہترین اسکالر ہی بنتے ہیں. آپ کبھی تشریف لائیں مانچسٹر میں, میرے کالج میں دیکھیں آپ, پارٹ ٹائم عالم بناتے ہیں انہیں, لیکن عالم بنتے بنتے وہ گریجویٹ بھی ہو سکتے, وہ ڈاکٹر بھی ہو جاتے ہیں. درجنوں ڈاکٹر, درجنوں گریجویٹ جو ہیں حافظ اور عالم بن جاتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. بچہ اسکول سے آپ کے آیا, آپ اسے دین نہیں پڑھا رہے ہیں, آوارگی کرے گا, وہ باہر نکلے گا, برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا, تباہ ہو جائے گا. لیکن آپ اسے دین کے لیے بٹھا دیں گے اسی وقت, تو اسے آوارگی کا موقع نہیں ملے گا. قرآن کا ماحول ملے گا, شریعت کا ماحول ملے گا, ایک پاکیزہ ماحول ملے گا, ذہن سنورے گا, فکر آزاد ہوگی, وسعت خیال پیدا ہوگا, اور قرآن مدد کرے گا دنیاوی تعلیم میں. ہم نے یہ تجربہ کیا ہے. اس لیے یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہمارا بچہ اگر دین پڑھے گا قرآن تو دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا. ہم نے کامیاب کر کے دکھایا ہے. بریڈفرڈ میں 1974 میں آیا تھا, اسلامی مشرقی کالج قائم ہوا, تو وہاں شور مچایا دنیا دار ٹیچروں نے, انہیں کچھ مسلمان بھی شامل تھے, کہ یہ کیا ہے یار, 6-7 گھنٹہ 5 گھنٹہ وہ اسکول میں, 2 گھنٹہ یہاں پڑھاتے ہیں, ایکسٹرا برڈن ہے, یہ بچہ کامیاب نہیں ہوگا. جب میں نے بار بار سنا تو میں نے, اپنا نیا اسکول تھا اس زمانے میں, اتنے لوگ نہیں تھے وہاں, اب تو سینکڑوں درسگاہیں ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کو جو خیال ہے اسے اپنے پاس رکھیں, 1 سال مجھے دیں. اگر 1 سال میں ہمارے بچے تمہارے اسکول میں دوسرے بچوں سے بہتر نہ ہو تو بند کر دوں گا. اور ثابت کیا کہ نہیں, وہ ان سے بہتر. ادب کا استاذ کا ادب بھی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مسجد کی تعلیم کے بجائے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کر لیتے ہیں, ہوم ورک بھی کر لیتے ہیں, اور قرآن پاک کی برکتوں سے ان کا ذہن کشادہ بھی ہوتا ہے اور کامیاب بھی ہوتے ہیں. اس لیے آپ ان بچوں کو ڈاکٹر بنائیے, بیرسٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, سائنٹسٹ بنائیے, جو چاہیے بنائیے, مگر قرآن کے ساتھ بنائیے, اللہ کی کتاب کے ساتھ. واللہ ایسے انوار اتریں گے آپ کے قلب پر اور آپ کے بچے پر کہ زندگی اور نہیں بنائیں گے تو بچہ ڈاکٹر تو ہو جائے گا مگر آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا. وہ بیرسٹر بھی ہوگا مگر آپ کے لیے جنازہ پڑھ کر کے دعا کرنے قابل نہیں ہوگا, آپ کو آخری سفر پہ روانہ کرنے قابل نہیں ہوگا, اور پھر کبھی یاد نہیں کرے گا. ایک حافظ زندگی بھر آپ کو ثواب پہنچاتا رہے گا. ایک حافظ نہ صرف یہ کہ زندگی میں کام کرے گا, مؤدب ہوگا, آپ کے قدموں میں بیٹھے گا, اس لیے اس نے قرآن پڑھا ہے, قرآن جانتا ہے, اور وہ آپ کی زندگی بھی سنوارے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. اس لیے خدا را درسگاہوں میں بچوں کو بھیجیں. یہ میں نے صحیح طور پر
غوث پاک کا تذکرہ کرتے کرتے نا کہ ماں نے اپنے بڑھاپے میں 70 دینار یا 40 دینار ان کی صدری میں سی دیا انہوں نے، اور کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنا ہوگا آپ نے. سبحان اللہ، صرف جھوٹ کی پہ کیوں زور دیا؟ سبحان اللہ، بچہ شباب کے مرحلوں سے گزرنے والا تھا، بغداد جا رہا تھا، گیلان سے. بغداد تہذیب کا مرکز بھی تھا اور عیاشیوں کا مرکز بھی تھا. وہ کوئی اور نصیحت کر سکتی تھی مگر نہیں، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ تمام برائی. جھوٹ کیوں برائی؟ اس لیے کہ ہر برائی کو جھوٹ سے چھپایا جاتا ہے، پوشیدہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہا جھوٹ نہ بولنا. اور پھر وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکوؤں کا قافلہ جو مسلمان ہو گیا، بغداد گئے، بے پناہ محنت کی انہوں نے، 10 سال تک دجلہ کی گھاس کھا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی. عالم یہ تھا، کئی لوگ کے بھوکے ہیں، یہ کرامتیں سنانے والے یہ سب نہیں سناتے ہوں گے کہ علم کے مرحلے سے کس طرح گزرے ہیں. وہ کئی روز کے بھوکے ہیں اور ایک مسجد میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھوک کا یہ عالم ہے کہ جیسے گرے جا رہے ہوں. ایک شخص آیا، اس نے کباب اور نان نکالا اور کھانے لگا. اس نے ان کو بلایا، صاحبزادے آ جاؤ. نہیں گئے، غیرت نے گوارہ نہیں کیا. دوبارہ بلایا. خود بیان کرتے ہیں کہ میں بے قرار تھا جانے کے لیے، لیکن میں اجنبی کے ساتھ کیسے جاتا. آخر میں جب تیسری بار اللہ کا واسطہ دیا اس نے کہ آ جاؤ، دیکھا اس نے کمزور نوجوان ہے. میں نے لقمہ اٹھایا تو اس نے پوچھا کہ اس شہر میں کئی روز سے آیا ہوں، ایک نوجوان عبد القادر کو تلاش کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں انہیں؟ کہا بھائی وہ تو میں ہی. رونے لگا، کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، اب آپ اپنے دسترخوان بیٹھے ہیں، میرے نہیں. آپ کی والدہ نے مجھے کچھ دینار دیے تھے، آج کئی روز سے تلاش کر رہا تھا، جب آپ نہیں ملے تو میں نے اسی دینار سے یہ خریدا ہے. اب آپ مجھے اجازت دیے. جب انسان غیرت کی پرورش کرتا ہے، غیور ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کی غیرت کی حفاظت کر لیتا ہے. حضور غوث اعظم کا یہ عالم تھا. کئی روز کے بھوکے ہیں، ان کے شیخ جناب سعید انہیں کھانا کھلاتے ہیں. اور یہ ایک دو روز کی بات نہیں، 10 سال اس طرح گزرا ہے. جہاں کسی شیخ کو دیکھا، کسی فن کا ماہر، وہاں تشریف لے گئے، علم حاصل کرتے رہے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک دکاندار جو روزانہ سلام عرض کرتا تھا، جب آپ گزرے تو کہا السلام علیک یا غوث العظم. بڑی حیرت ہوئی کہ عالم بالا میں جو بات طے ہوئی ہے اس کو کیسے معلوم گئی. بلایا اور پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم، کیا کرتے ہو تم، کیا عمل کرتے ہو تم، یہ عالم غیب کی خبریں تم کو کیسے میسر آئیں لگی. تو اس کا کوئی عمل نہیں کرتا، میں تو صرف جو ضروری و لازمی ہے وہی کر رہا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. کہا نہیں کچھ ضرور کرتے ہو تم. کہا ایک کام کرتا ہوں میں، جب کبھی قحط پڑتا ہے، سوکھا پڑتا ہے، لوگ بھوکے ہوتے ہیں، تو میں اپنے مال کی قیمت کم کر دیتا ہوں. کہا یہی وجہ کہ تم کو یہ مقام میسر آیا ہے. اب آئیے خود غوث پاک کو دیکھیے. ایک وقت وہ تھا کہ بغداد میں وہ فاقہ کر رہے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سلاطین ان کے قدموں میں اپنا سب کچھ جھکانے کے تیار ہو گئے. بغداد کا عالم یہ تھا کہ علم تھک گیا تھا. فلسفہ یونان نے ہزاروں فتنے پیدا کر دیے تھے. یہ معتزلہ ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ مرجئہ ہیں، یہ جبریہ ہیں، یہ خلق قرآن کا فتنہ ہے، یہ روافض ہیں، یہ نواسب ہیں. 72 فرقے اس زمانے میں پیدا ہو گئے تھے. سب روز لڑتے تھے، مناظرے ہوتے تھے. یار 2 مرغیاں لڑے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں 2 مولوی لڑتا رہو وہاں بھیڑ تو رہتی رہی. اور لڑنے کے بعد ہر ایک طبقہ یہ اعلان کرتا تھا میں جیت گیا. خدا بندہ یہ تیرے سادہ بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی آ رہی ہے، سلطانی بھی آئی، باطل بھی آ رہا ہاتھوں میں قرآن لے کر کے، اور حق بھی آ رہا ہے تو ہاتھوں میں قرآن لے کر کے. عوام پریشان تھی، عوام شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی. ایسے موقع پہ جناب غوث العظم کو باضابطہ دین کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا. اللہ بھیجتا ہے، اللہ ہی. اور جب ان کی شہرت ہوئی تو بادشاہوں نے بلانا چاہا. مستنجد باللہ کا زمانہ تھا تاریخ کے حوالے سے. اس نے بار بار دعوت دی، آپ نہیں آئے. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شہرت یافتہ ہوتا ہے تو بادشاہ اسے خریدنا چاہتا ہے، اس کی زبان بندی کے لیے ہمیشہ خریدنا چاہتا ہے.
لیکن جو بک گیا وہ مر گیا، اور جس نے اپنی انا کی حفاظت کی وہ زندہ رہا۔ احمد حنبل زندہ ہے، بادشاہ فنا ہو گیا ہے۔ آپ مجھے دل شاہ زندہ ہیں، جہانگیر اور اکبر کا پتہ نہیں ہے، سمجھا آپ نے؟ یہ ہے کہ جو اپنی غیرت اور خودی کی حفاظت کرتا ہے دین کے نام پر، اسے اللہ ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، ہر دور میں اور ہر حال میں۔ ہر دور میں ارباب اقدار نے خریدنا چاہا ہے ارباب ضمیر کو، ارباب میں محبت کو، مگر جو بکنے والے تھے وہ بک گئے، ورنہ نہیں تو بادشاہ ان کے پاس اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے آیا، اور اس نے کہا، پہلے تو اس نے سلام عرض کیا، ان کی خدمات کی تعریف کی، اس کے بعد یہ 2 تھیلیاں قبول فرمائیے۔ تو آپ نے تبسم سے کہا کہ میں جس دنیا سے بے رغبتی سکھا رہا ہوں وہ تم مجھے دے رہے ہو، یہ نہیں، اسے واپس لو، غریبوں کو تقسیم کر دو۔ اس نے پھر اصرار کیا، نہیں حضور آپ قبول فرما لیجیے۔ ایک دفعہ ضمیر خریدتا اور پھر کام لیتا نا، پھر آپ نے انکار کیا۔ پھر تیسری بار تو آپ کو غصہ آ گیا، کہا غریبوں کا چوسا ہوا خون کسی فقیر کے دامن پہ دھبا تو نہیں بن سکتا ہے۔ دامان توکل کی وہ خوبی ہے کہ اس میں پیبند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لے جاؤ اسے، کاغذی الزام لگا رہے ہیں، یہ میری جائز تنخواہ ہے جو قوم مجھے وظیفہ دیتی ہے۔ تو آپ نے تھیلی اٹھائی تو خون بہ رہا ہوگا، آپ نے ہر تاریخ دانے لکھا ہے۔ خون بہتا ہوا دیکھ کے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا، ہوش آیت کہا کہ سنو، اگر میں چاہوں تو تمہارا محل غرق ہو جائے، یہ غریبوں کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے، ولی کی قوت مشاہدہ سارا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں تاریخ کے ایسے کتنے ہی حوالے ہیں، مگر حضور غوث پاک نے اپنی قوت مشاہدہ کے ذریعے سے بغداد کو ہلاکو اور چنگیز کی تباہی کے بعد دوبارہ ایمان کی زندگی دی ہے۔ ان کا ایک مرید خراسان میں تھا، بغداد تباہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا مسلمانوں کا کہ کوئی چنگیزی کہتا یہاں کھڑے رہو، میں تلوار لا کے قتل کروں گا تمہیں، تو وہ کھڑا رہتا تھا، اس خوف سے کہ میں نے جان نہیں تو میرا پورا خاندان قتل کر دیا جائے گا۔ اس قدر خوف، اس قدر دہشت۔ ایسے دور میں غوث پاک ایک مرید نے غوث پاک نے خواب میں کہا، جاؤ تگودار خان کو، جو وہاں گورنر ہے، اسے اسلام کی دعوت دو۔ وہ آئے اور گورنر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ شام کو شکاری کتوں کے ساتھ وہ آیا، دیکھا کوئی فقیر کھڑا ہے، کہا یہ شاید کسی فوجی نے اس پہ ظلم کیا ہوگا، اس لیے یہاں فریاد کے لیے آیا ہے، کوئی ایسی بات کو فریاد کر ہی نہ سکے یہ۔ تو کہا، اے فقیر، مسلمان فقیر، تیری داڑھی بہتر یا میرے کتے کی دم بہتر ہے؟ انتہائی غضبناک بات تھی یہ۔ عارف باللہ نہ ہوتا تو تڑپ اٹھتا، غصہ ہو جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ سر جھکائے اور کہا کہ یہ کتا تمہارا بڑا وفادار ہے، بہت وفادار ہے، شکار پہ شیر طرح جھپٹتا ہے، اگر میں ذرا اجازت دوں تمہارے نرخے ادھیڑ دے گا یہ، اور میرے گھر کی نگرانی کرتا ہے۔ کہا، جتنا وفادار تمہارا یہ کتا تمہارا ہے، اگر اتنا ہی وفادار میں اپنے اللہ کا ہو جاؤں تو یہ داڑھی بہتر ہے ورنہ تیرے کتے کی دم بہتر ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ تڑپ اٹھا، اس کو امید نہیں تھی۔ کہا، اندر آئیے، اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اور انہوں نے پھر اسلام کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں دل نشین انداز، اور پھر ہم بھی بات کرتے ہیں، ہماری بات کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ کا ولی بولتا ہے تو از دل خیزت بر دل لیزت، دل سے نکلتا ہے، دل میں اترتا ہے۔ وہ متاثر ہو، کہا کہ میں آپ کے مذہب سے متاثر ہوں، مگر میں بھی اسلام نہیں قبول کر سکتا، اس لیے کہ اگر میں بھی قبول کر لوں تو میرے فوجی مجھے اتار دیں گے۔ آپ جائیں، میں تیار کروں گا انہیں، کچھ دنوں کے بعد آئیں تو اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ چلے گئے، انتقال کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، جاؤ تگودار کو دعوت دو۔ اس وقت اس نے فضا ہموار کر لی تھی، وہ آئے، اندر لے گیا اور کہا کہ میرا کمانڈر چیف نہیں مانتا ہے، کہتا ہے ہم نے یہ ملک طاقت سے حاصل کیا ہے، طاقت ہی کی بنیاد پر ہم کسی کو قبول کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے مقابلہ کروں گا دربار میں۔ کہا، حضور آپ بڑا خونخوار ہیں، بڑا وحشی ہے، آپ میرے محسن ہیں، آپ میرے محسن کے بیٹے ہیں، میں کیسے الاؤ کروں؟ کہا، نہیں، آپ اگر یہی شرط ہے میں تیار ہوں۔ اور پھر مقابلہ ہوا، دربار سے شکست کھائی اور کلمہ پڑھ لیا، تو پورے دربار نے پڑھ لیا۔ یعنی وہ بغداد جو تلواروں سے فتح نہیں کیا جا سکا،
ایک ولی کی نگاہ مشاہدہ سے فتح کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اور اس کو اقبال نے کہا ہے یہاں فتنے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور پھر اس طبقے نے نہ صرف یہ کہ بغداد کو، بلکہ اس کے بعد جتنی فتوحات ہیں سب انہی مغلوں نے کی، جو منگول کہتے ہیں۔ منگول وہی مغل جنہوں نے اس کے بعد ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قازقستان ہے، سب کو فتح کیا۔ یہ ایک ولی کی نگاہ کرم تھی۔ حضرات انشاءاللہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، پتہ نہیں کب سے آپ بیٹھیں، پھر انشاءاللہ کبھی آج اتنا ہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔